ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے پبی میں کون سا ایسا مریض دیکھا ہے، آن لائن دیکھا ہو یا کلینک میں دیکھا ہو، جس کا رزلٹ بہترین آیا ہو اور وہ کسی آٹو میون بیماری میں یا کسی بھی بیماری میں ٹھیک ہوا تو اس کی میڈیسن بھی بتائیں تاکہ ان ویورز کو پتہ چلے۔ ایک پیشنٹ فزیکل آیا اور وہ آپ سے بھی ٹریٹمنٹ وہی کروا رہا تھا، پھر مجھ سے بھی اس نے بعد میں آ کے ٹریٹمنٹ کی IBS کا۔ آج بہت خوش تھا اور کہتا ہے کہ میرے سارے سمٹمز جو ہیں وہ تقریباً ٹھیک ہو گئے ہیں، اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے مجھے کنڈیشن نہیں تھی پہلے۔ اور اس میں جو ہے VIP جو ہم لکھتے ہیں یعنی وریکٹومیلم ایپیکارپ پوڈوفائلم، وہ اس میں وہ تھی لائکوپوڈیم۔ اس کو میں نے اس بنیاد پہ دی کہ وہ یہ کہہ رہا تھا لاسٹ ٹائم آ کے کہ میرا جو اسٹمک کا مسئلہ شروع ہوتا ہے وہ شام 4 بجے 5 بجے کے بعد شروع ہو جاتا ہے اور وہ دیر تک رہتا ہے۔ تو اس ٹائمنگ کی بنیاد پہ میں نے اس کو لائکوپوڈیم لکھی۔ جب میں نے اس سے پوچھا گیس ٹربل ہوتی ہے تو اس نے کہا مجھے گیس ٹربل بہت زیادہ ہوتی ہے، تو میں نے اس کو اس بنیاد پہ لائکوپوڈیم لکھی اور آج جو ہے وہ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ IBS کے ایسے بے شمار مریض آتے ہیں جن کے پیٹ میں مروڑ پڑتے ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے جی جی۔ تو مروڑ کے لیے ہماری کلینک میں کون سی میڈیسن لکھی جاتی ہے؟ مروڑ کے لیے فرسٹ ہم سر مرک کار میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ ہاں، اور اس کے علاوہ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں تو اس کو اس کے مطابق سمٹم کے مطابق پھر میڈیسن ریکمینڈ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے آپ یہ بتائیں کہ IBS میں ہی میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ویورز اور ہمارے اس سائٹ پہ بیٹھے ہوئے بے شمار ڈاکٹر جو ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر جو ہے وہ مجھ سے رابطہ بھی کرتے ہیں، لائن اپوائنٹمنٹ بھی لیتے ہیں، اور وہ بیچارے حالانکہ ڈاکٹر ہوتے ہیں میرے دل کے بڑے قریب ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر یا ایلوپیتھک کے ڈاکٹر یا حکیم یا جو بھی انسانی خدمت کرتے ہیں، ہر شعبے میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی میں کہتا ہوں کہ انسانی ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی کام کرتا ہے، جب میری کلینک میں آتا ہے تو میں ان سے فیس وغیرہ کسی سے بھی نہیں لیتا ہوں، ان سے ریلیٹڈ جو ہوتے ہیں۔ لیکن آن لائن اس لیے مجبوری ہوتی ہے کہ چونکہ آن لائن میں ان کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، پھر اس ٹائم کے مطابق بات کرتا ہوں، اور میں انتہائی مشکل وقت سے ٹائم نکالتا ہوں، تو بے شمار ایسے مریض میں دیکھتا ہوں، آپ بھی دیکھتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بھی دیکھتے ہیں۔ تو IBS صرف پیٹ کا مسئلہ ہی نہیں ہوتا ہے، اس کا گہرا تعلق دماغ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی دماغ کے ساتھ جب کسی مریض کا ایسی کوئی بری خبر سن لیتا ہے یا کوئی ایسی وجہ ہوتی ہے تو اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے، تو اس میں ہم کون سی میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں ذرا بتائیں؟ جلسیمیم اس میں ہم لوگ پرسکرائب کرتے ہیں کہ جو کہ ریلیٹڈ ہوتی ہے ذہنی اس قسم کا کوئی ایک دم کوئی شوق سے کسی کو لگے یا کوئی پریشانی کی وجہ سے جو ہو، اور اس کے ساتھ اس کی گٹ ہیلتھ جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو جائے، تو جلسیمیم جو ہے وہ اس میں بڑی ٹاپ کی میڈیسن ہے۔ گڈ ہو گیا، بالکل آپ نے بالکل ٹھیک بتایا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے یہ بتائیں جی سر، جلسیمیم کے علاوہ مائنڈ کے سمٹمس کے اوپر ایسے مریض بھی آ جاتے ہیں کہ جن کو بڑی بے چینی ہوتی ہے۔ جی سر، ٹھیک ہے، اور وہ ساری رات اٹھ کر کبھی کروٹ بدلتے ہیں، کبھی ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں، کبھی دوسری سائڈ پہ ہوتے ہیں، رات کو 12 بجے سے لے کر 2 بجے کے درمیان ان کو تکلیفیں ہوتی ہیں، ان کو پریشانیاں ہوتی ہیں، ان کو بے چینی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ جی تو سر، یہ بھی ذہن سے ریلیٹڈ ہی ہے۔ بالکل سر۔ تو ایک گھونٹ پانی بھی پیتے ہیں، اکثر مریض آ کر یہ لفظ کہتے ہیں، جی تو سر، اس میں ہم کون سی میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں؟ اس میں ہم سر سب سے پہلے جو ہے ارسینکم ایلبم میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جی، گڈ ہو گیا۔ اچھا دیکھیں IBS کے اوپر بات ہو گئی۔ اچھا IBS سے ریلیٹڈ میں آٹو میون ڈیزیز، یہ IBS بھی جو ہے بہت مشکل سے میں نے دیکھا ہے کہ میرے پاس بے شمار ایسے مریض آتے ہیں کہ جو سالوں کے حساب پر ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، تو الحمدللہ ہومیوپیتھک علاج کے اندر بے شمار مریض ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاس 70-80% رزلٹ ہیں۔ اگر 100 مریض آتا ہے تو 80 مریض جو ہیں IBS کے مریض ہمارے پاس کمپلیٹ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ٹھیک ہوتے ہیں، یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے۔ ہومیوپیتھی میں یہ ہے کہ علامات کو مد نظر رکھ کے، میازم کو مد نظر رکھ کے، جو اس کا میازم بن رہا ہوتا ہے اس کے مطابق اس کو ہائی ڈوز دی جاتی ہیں، پھر اس کے مطابق علامات کے مطابق اس کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، تب جا کے جو ہے پیشنٹ کو ٹھیک ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، گڈ ہو گیا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک آپ کو یاد ہوگا جی سر، کہ ایک دن ہمارے پاس کلینک میں مریض آیا، ٹھیک ہے، اور کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بڑا پریشان ہوں، اور پچھلے 2 سال سے دل کے جتنے بھی اسپیشلسٹ ہیں ان کے پاس جا کر اپنا علاج کروا چکا ہوں، جی سر، لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو میں نے اسے سمپل ایک ٹیسٹ لکھا تھا لپڈ پروفائل، کیا یہ اوپر سے جا کر کروائیں، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرا دل اس طرح ہے جس طرح جکڑا ہوا ہے۔ جکڑا ہوا ہے سر۔ اس کو ہم نے ایک میڈیسن لکھی تھی، جی سر، بلکہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کیکٹس لکھی گرینڈ، تھی، جی سر، آپ نے لکھی کیکٹس تھی۔ گرینڈ میڈیسن ہم نے CM میں 1 ڈوز ان کو ریکمینڈ کی تھی، اور نیچے جا کر اس نے کیا کہا تھا؟ نیچے جب وہ واپس ٹیسٹ رپورٹ کے ساتھ آیا تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ تو جادو ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا کس طرح؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل کا جو جکڑن تھا، وہ الجھن تھی، وہ بالکل ختم ہو گئی ہے۔
اور مجھے تو لگتا ہے کہ مجھے میڈیسن کی بھی ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہوا تھا. میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہومیوپیتھک اتنا خوبصورت علاج ہے کہ بعض اوقات انسان اتنے مسائلوں میں پھنسا ہوا ہوتا ہے, وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہوتا ہے, لیکن جب ہومیوپیتھک کی ویل سلیکٹڈ میڈیسن اس کو ملتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بے شمار مریض جو ہیں وہ صحت یاب ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک دن اس طرح ہوا کہ میں یہاں سے جا رہا تھا اور جو ہمارا لیب ٹیکنیشین ہے وہ کون سی ہاسپٹل میں کام کرتا ہے؟ مولوی جی میں, یش نگری میں مولوی جی ہاسپٹل ہے, تو وہاں پر کام کرتا ہے. تو مجھے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بڑی حیرانگی ہے. تو میں نے کہا کس چیز کی حیرانگی ہے؟ تو کہنے لگا کہ یورین کے حوالے سے, یو ٹی آئی کے حوالے سے, یورین کے جتنے بھی مسائل آتے ہیں ان میں انفیکشن ہوتے ہیں, ان میں اگر کوئی بلڈ وغیرہ آ رہا ہوتا ہے, اس میں کوئی پس وغیرہ آ رہی ہوتی ہے, تو جتنے رزلٹ اچھے آپ کی کلینک میں میں نے آج تک نہیں دیکھے. تو مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ یار یقین مانے, آنیسٹلی میں کہتا ہوں, میں اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ ایسے رزلٹ ہمارے پاس ہوں گے یا ایلوپیتھک سے زیادہ اچھے رزلٹ ہوں گے, کیونکہ ایلوپیتھک بھی ایک بہت بڑی سائنس ہے, اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے, ان کے ڈاکٹروں کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. میرے دوست ہیں بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں, میرے ساتھ آ کر بیٹھتے ہیں, ان کے ساتھ ڈیٹیل میں بات ہوتی ہے. میرے پیج پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں, میرے ویورز دیکھ سکتے ہیں, جو ڈاکٹرز میرے پاس آتے ہیں ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی ہے. تو یہ بتائیں کہ اگر پیشاب میں انفیکشن وغیرہ ہو تو اس کی جو میازمیٹک میڈیسن ہم لگاتے ہیں, تو وہ کون سی میڈیسن ہے جو میازمیٹک سب سے پہلی میڈیسن ہم لکھتے ہیں, تو وہ کون سی؟ میڈورینیم سر. ہم اور ڈاکٹر صاحب آپ کون سی لکھتے ہیں؟ میڈورینیم میں بھی لکھتے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہماری کلینک میں جو ڈاکٹر صاحبان بیٹھے ہوتے ہیں, تو جو میڈیسن ہم نے ریسرچ کی, ہم نے اسٹڈی کی, ہمیں رزلٹ ملے, تو ہم تینوں ڈاکٹر وہی میڈیسن لکھتے ہیں. اس بات کے اوپر میں بالکل کنوینس ہوں, میں بالکل مطمئن ہوں. تو آپ لوگوں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہماری کوئی بھی برانچ کھولے, ہماری پبی میں برانچ کھولے, ہماری اسلام آباد میں برانچ کھولے, ہماری لاہور میں برانچ کھولے, ہماری کراچی میں برانچ کھولے, ہماری دبئی میں برانچ کھولے, ہماری کسی بھی جگہ پہ برانچ کھولے, اس میں جو ڈاکٹر بیٹھا ہوگا تو یقین مانے کہ وہ انتہائی پڑھا لکھا, انتہائی محنتی, اور جتنے بھی اوان ہومیوپیتھک کلینک اور ریسرچ سینٹر میں جتنے بھی میرے پاس رزلٹ ہیں, اور جتنے بھی میری ویل سلیکٹڈ میڈیسن ہیں, اور جو میری قلم کے اوپر ہیں, تو وہ ساری میری ڈاکٹرز کو جب پتہ ہوتی ہے تو تب اس کو میں اس کرسی کے اوپر بٹھاتا ہوں کہ جب وہ مرض کا ماہر ہو جاتا ہے. تو میں کسی بھی حوالے سے ان سے بات کروں گا, اور میں کافی دیر سے کر رہا ہوں, میں ان سے کوشچن کر رہا ہوں, یہ میڈیسن بتا رہے ہیں تو وہی میڈیسن لکھی جا رہی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں, ڈاکٹر آپ سے بات کرتا ہوں کہ اگر کوئی مریض ایسا آتا ہے آپ کے پاس کہ اس کو کہتا ہے کہ مجھے پیشاب میں جلن ہوتی ہے, پیشاب میں جلن ہوتی ہے, تو اس جلن کے لیے آپ ان کو کون سی میڈیسن پرسکرائب کرتے ہیں؟ اگر برننگ ہو رہی ہے تو کیتھرس دیتا ہوں. اگر وہ برننگ کے ساتھ اس سے یورین کنٹرول نہیں ہو پا رہا اور اس کو واش روم جاتے جاتے جو ہے وہ اس کو یورین نکل جاتا ہے اس کا, تو پھر پیٹروسیلینم جو ہے اس کو میں لکھتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یورین کے مسائل کے حوالے سے پراسٹیٹ گلینڈ کے بھی بہت سارے مریض ہوتے ہیں, ان کو بھی پیشاب کی تکلیفیں ہوتی ہیں, تو ان کو پیشاب کے حوالے سے آپ جب پراسٹیٹ گلینڈ کے مریض آتے ہیں اور ان کو رات کو ساری رات پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے, یا ان کا پراسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہوتا ہے, تو اس کے لیے ہماری کلینک میں کون سی دوائیاں لکھی جاتی ہیں؟ کوئی 2-4 دوائیاں کا سمپٹوم کے حوالے سے تھوڑا سا بتا سکیں گے؟ جی سر. جو رات کے لیے زیادہ تر اٹھتے ہیں, نیند بھی ان کے ڈسٹرب ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے ہم کاسٹک میڈیسن ریکمینڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے کانیم میڈیسن ہم اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں. پروسٹیٹ گلینڈ بڑا ہوا ہو, ان کے پیشاب میں باقی مسائل ہو, پیشاب رک کے آتا ہے, تو اس کے مطابق وہ دوسرے ایس ڈراپ کے نام سے ہماری میڈیسن ہے. ان کا نام بتا دیں تاکہ وہ ڈاکٹروں کو بھی پتہ چلے. جی سر. سیبل سرلوٹا اور سیبل سولیڈیگو, تو یہ دونوں میڈیسن ہم اس میں ریکمینڈ کرتے ہیں تاکہ ان کے مسائل حل ہونے کی. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ شوگر کے بھی بڑے مریض آتے ہیں, ٹھیک ہے, اور شوگر کے مریضوں کو اکثر پٹھوں میں درد ہوتا ہے, پٹھوں میں کھچاؤ ہوتا ہے, اور ساری رات وہ پیشاب کے لیے ان کو اٹھنا پڑتا ہے.
تو اس کے لیے ہماری کلینک میں کون سی میڈیسن پرسکرائب کی جاتی ہے؟ کاسٹیکم ہم لوگ بہت پریفر کرتے ہیں اس میں. کاسٹیکم کے پیشنٹ میں جو ہے اسی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے کلینک میں کتنے % مریضوں کو کاسٹیکم لکھی جاتی ہے شوگر کے مرض کے حوالے سے؟ میرا خیال ہے کہ زیادہ تر پیشنٹ کے چونکہ ڈائبیٹک ہوتے ہیں تو ان میں یہ علامات ضرور ہوتی ہیں: مسکولر پین، مسکولر اسپازم، اور رات کو جو ہے اٹھ اٹھ کے پیشاب. اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا بتائیں کہ کاسٹیکم کا جو بنیادی فنکشن ہے کس بنیاد کے اوپر ہم لکھتے ہیں؟ کاسٹیکم کرتی کیا ہے؟ نروس کے اوپر ایکٹ کرتی ہے. ایسے مسلز جو کہ اسفنکٹر ٹائپ ہوتے ہیں ان کے اوپر کام کرتی ہے، جس میں آپ کا بلیڈر کا مسل بھی آ جاتا ہے، آپ کا اسٹمک کا جو اسفنکٹر ہوتا ہے اس کے اوپر سرکولر جو مسلز ہوتے ہیں جن کو بند ہونا اور کھلنے کا جیسے فنکشن ہوتا ہے اس کے اوپر جو ہے کاسٹیکم بڑا زبردست. اچھا جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ہم ایزوسپرمیا میں بھی کونیوم کا ذکر ہوا اور پراسٹیٹ گلینڈ میں بھی کونیوم کا ذکر ہوا، تو یہ کونیوم ایسا کیا کرتی ہے کہ اس کو پراسٹیٹ گلینڈ میں بھی لکھا جاتا ہے اور اس میں ایزوسپرمیا میں بھی لکھا جاتا ہے؟ پراسٹیٹ میں کیوں لکھی جاتی ہے؟ اس کا کیا فنکشن؟ پراسٹیٹ انلارجمنٹ جو ہے اس میں بہت کامنلی استعمال ہوتی ہے، کیونکہ سب سے ایک تو یہ کونیم جو ہے لوور ایکسٹریمیٹیز کی میڈیسن ہے، ٹاپ کی میڈیسن ہے. لوور ایکسٹریمیٹیز یا آپ کے ابڈومینل ریجن سے نیچے کے جتنے بھی ایریا ہوتا ہے اس کی بیسیکلی اس کی علامات جو ہوتی ہیں، پلس ویکنیس بہت زیادہ ہوتی ہے. خاص کر پروسٹیٹ کا مسئلہ چونکہ 45 ایج سے ابو کا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی ایج ہوتی ہے جس میں انسان میں کمزوری بھی آنی شروع ہو جاتی ہے، انسان ایک طرح سے بڑھاپے کی طرف. میں آپ کی بات سے اتفاق کرتا ہوں